ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے فروری کے 24 اور شعبان کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آج کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے ذیلی کمیٹی نے لداخ کے ایجنڈے میں بیان کردہ 4 اہم مسائل میں سے 3 کو حل کرنے کے لیے دلی میں وزارت داخلہ سے ملاقات کی. اجلاس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں لداخ کے رہنماؤں نے حاصل ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور آنے والی میٹنگ میں مزید پیش رفت کی امید ظاہر کی، جو اگلے ہفتے کے اندر متوقع ہے. کے ڈی اے کے کو چیئرمین قمبر عالیہ خان نے بھی میڈیا سے بات چیت میں اجلاس کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا. لداخ کے لیے پبلک سروس کمیشن کے قیام کے حوالے سے وزارت داخلہ نے اس معاملے پر کارروائی شروع کرنے کے لیے فوری نوٹیفیکیشن کی یقین دہانی کرائی ہے. تاہم دیگر 2 مطالبات یعنی لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول میں شامل کرنے پر تفصیلی بات چیت ہوئی. وزارت نے آئندہ اجلاس میں ان مسائل کو مزید آگے بڑھانے کا عزم کیا، جس میں قانونی ماہرین کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ وہ قانونی نقطہ نظر سے مطالبات کا جائزہ لیں. ان باتوں کا اظہار پریس کانفرنس کے دوران سجاد حسین کرگیلی نے کیا. وزارت داخلہ نے مستقبل میں میٹنگ لداخ میں کرنے پر آمادگی اظہار کی، تاہم لداخ کے رہنماؤں نے قانونی ماہرین اور سیاسی رہنماؤں کی سہولیات کے لیے دلی میں اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی. ایگزیکٹو کونسلر برائے تعلیم ذاکر حسین نے آج سرمائی کوچنگ کلاسز اور وہاں طلباء کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لینے کی غرض سے دراس سب ڈویژن کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکولوں اور ہائی اسکولوں کا دورہ کیا. اس دوران متعلقہ اسکولوں کے پرنسپل، اسٹاف ممبران اور طلباء سے ملاقات کر کے وہاں درس و تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ دیگر سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کیے. ان کے ہمراہ کونسلر سلیس کوٹ سجاد خان، کونسلر شرگول محمد جاوید کے علاوہ انچارج چیف ایگزیکٹو افسر محمد امین موجود تھے. محکمہ سیاحت یو ٹی لداخ اپنے عہدیداروں کے ساتھ 30 سے زیادہ کو ایگزیبیٹرز کے ساتھ 22 سے 24 فروری تک گریٹر نوئیڈا دلی میں انڈیا ایکسپو مارٹ میں منعقد ہونے والی جنوبی ایشیا کی ٹریول اینڈ ٹورزم ایکسچینج میں حصہ لے رہا ہے. لداخ کو ہر موسم میں سیاحتی مقام کے طور پر فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ محکمہ سیاحت لداخ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کرنے اور اسٹیک ہولڈرز، مسافرون اور ایڈونچر سے محبت کرنے والوں کے درمیان دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہا ہے. گوا کے وزیر سیاحت روہن کھوانڈے نے جمعرات کو ایونٹ کے پہلے دن لداخ ٹورزم پیویلین کا افتتاح کیا. وزیر نے اسٹال کا بھی دورہ کیا اور سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز اور محکمہ سیاحت لداخ کے عہدیداروں سے بات چیت کی. فروری مہینے کے اختتام کے ساتھ اسکولوں کے لیے سرمائی تعطیلات ختم ہوگی. اس سلسلے میں سی سی کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے رابطہ کر کے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند روز سے کارگل میں سردی کی لہر بڑھ گئی ہے، جس کو لے کر ہم محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران اور ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلروں کے ساتھ میٹنگ کر کے آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے، چونکہ ہمیں سب سے پہلے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کرگل کے مختلف علاقوں میں برفانی تودے گرنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھ کر آئندہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا. یاد رہے 18 فروری کے بعد کرگل ضلع میں برف باری ہوئی ہے، جس کے پیش نظر اسکولوں میں سرمائی چھٹیاں بڑھنے کا اندیشہ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -15.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -16.8 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دراس میں
24.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں -25.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی و بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملک کے وزارت محنت کے جاری کردہ اعداد و شمار سے ملک کی ملازمتوں میں مسلمانوں کی حصہ داری میں کمی کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مسلم ملازمتوں میں 6.8% تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 سال میں ملازمتوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذہبی اقلیتی طبقات کی حصہ داری بھی کم ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت کے تحت وزارت محنت کے اعداد و شمار کے مطابق ملازمتوں میں مسلمانوں کی حصہ داری میں مالی سال 2019 کے بعد سے 6.8% تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو ہندوستان میں 2019 کے بعد مسلمان کی ملازمتوں میں سب سے زیادہ کمی بتائی جا رہی ہے۔ اپنے مطالبات کے لیے دلی روانہ ہونے والے کسانوں کا پنجاب اور ہریانہ کی سرحدوں پر احتجاج لگاتار جاری ہے۔ اس دوران ایک نوجوان کسان کی موت کے بعد کسانوں نے دلی کوچ 2 دن ملتوی کرنے کے بعد جمعے کو یوم سیاہ منایا۔ اس دوران بہت سے مقامات پر پرامن احتجاج کیا گیا، لیکن حصار میں انتظامیہ کی غیر ضروری سختی کی وجہ سے کسانوں اور پولیسوں میں جھڑپ ہو گئی۔ کسانوں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے ایک بار پھر آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کر دیا، جس میں کئی کسانوں کے معمولی طور پر زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ غزہ پر گزشتہ 4 مہینوں سے جاری اسرائیلی حملوں نے نہ صرف 30,000 کے قریب افراد کی جان لی ہے اور پورے علاقے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں انہیں بھوکمری کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو ڈیڈ زون قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ امداد کی فراہمی میں اسرائیلی رکاوٹوں کی وجہ سے اہل غزہ زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ مانیٹر نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے متنبہ کیا ہے کہ جتنے لوگ اسرائیلی حملوں میں مرے ہیں اس سے زیادہ غزہ کی قلت کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے مطابق غزہ میں فلسطینی شہری گھاس اور جانوروں کے لیے پہنچایا جانے والا کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔ شمالی غزہ جہاں کی امداد اسرائیل نے پوری طرح سے روک رکھی ہے، لوگ صرف شوربے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں تحریک حماس کی تیار کردہ اہم سرنگیں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ یہ خبر ایسی حالات میں سامنے آئی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے بارہا اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تحریک حماس کی بیشتر سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں تحریک حماس کی تیار کردہ اہم سرنگیں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ امریکہ کی اس اخبار نے اسی طرح اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل تحریک حماس کی دفاعی طاقت ختم کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔